الحمد لله حمدا موافيا لنعمه مكافيا لمزيده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وجنوده. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق اللہ العظیم. دینیات کورس کا آج چھٹا ہفتہ ہے اور آج کا عنوان ہے عقیدہ ختم نبوت. آج کی مجلس میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی جائے گی کہ ختم نبوت کا عقیدہ، اس کا اسلام میں کیا مقام ہے اور عقیدہ ختم نبوت کی تعریف کیا ہے. ایک مسلمان کے لیے توحید کے بعد سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کا بندہ اور اللہ رب العزت کا آخری رسول مانے. میں نے دوسرے سبق میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ اللہ رب العزت نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بہت سارے انبیاء کرام بھیجے ہیں. ان میں سے بعض انبیاء کرام ایسے بھی تھے جن کو اللہ رب العزت کی جانب سے کتابیں بھی دی گئی تھی. تو جن انبیاء کرام کو اللہ رب العزت کی جانب سے کتابیں دی گئی یا صحیفے دیے گئے، رسالے دیے گئے، تو ان کو رسول کہا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے آپ کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے اور آپ کو کتاب یعنی قرآن مجید عطا فرمایا ہے. دنیا میں سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے. حضرت آدم علیہ السلام یہ سب سے پہلے نبی ہے اور سب سے آخری نبی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے، یعنی کوئی ایسا بندہ نہیں آ سکتا ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ اللہ رب العزت نے مجھ پر وحی نازل فرمائی ہے اور لوگوں کی ہدایت کے لیے مجھے دنیا میں بھیجا ہے. اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے تو وہ غلط دعویٰ کرتا ہے، وہ جھوٹا ہے. تو عقیدہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس بات پر ایمان لائیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، میں نے اس سے پہلے والے ہفتے میں بیان کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن وہ باقاعدہ نبی بن کر کے نہیں آئیں گے، باقاعدہ رسول بن کر کے نہیں آئیں گے، بلکہ اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے. نبی بن کر اور رسول بن کر تشریف نہیں لائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کا ثبوت کہاں سے ہے؟ تو اس کا ثبوت قرآن سے ہے، حدیث سے ہے، اجماع امت سے ہے. قرآن سے کیسے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں؟ تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت زید کو اپنا متبنہ بنا لیا تھا. متبنے کا مطلب یہ ہوتا ہے منہ بولا بیٹا جس کو کہہ لیجئے. تو جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے تو اصل میں وہ جس کا بیٹا ہے وہ اسی کا بیٹا کہلائے گا. بھلے ہی آپ اس کی پرورش کریں، آپ دیکھ بھال کریں، لیکن اس کا باپ تو حقیقی باپ وہی ہوگا جو اس کا باپ ہے، جس کے نطفے سے وہ پیدا ہوا ہے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی پرورش شروع کی اور ان کو منہ بولا بیٹا بنا لیا تو لوگ ان کو زید بن حارثہ کے بجائے زید بن محمد کہنا شروع کر دیے. یہ محمد کے بیٹے زید ہیں.
تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سمجھایا کہ محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، پرورش کر رہے ہیں، دیکھ بھال کر رہے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے ان کو اس کا حقیقی باپ نہیں قرار دیا جائے گا۔ تو اس کا اس آیت میں اسی کا تذکرہ ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا لیکن محمد یہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، یعنی تمام انبیاء کرام میں سب سے یہ آخری نبی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کا ثبوت قرآن سے ہے، اس کا ثبوت حدیث سے بھی ہے۔ کئی ساری احادیث ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں۔ مثال کے طور پر ایک حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست، تمام انبیاء کرام پر مجھے 6 چیزوں کے اعتبار سے فضیلت حاصل ہے۔ نمبر 1، اعطیت جوامع الکلیم، مجھے جوامع الکلیم عطا کیا گیا ہے۔ جوامع الکلیم سے مراد ایسا کلام ہے جس میں ورڈ کم ہو، الفاظ کم ہو، لیکن معنی بہت زیادہ ہو، مفہوم کے اعتبار سے بہت وسیع ہو۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو یہ الفاظ بہت مختصر ہے لیکن معنی کے اعتبار سے یہ بہت وسیع ہے، لہذا آپ کوئی بھی عبادت کیجئے، نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، زکوٰۃ دیجئے، حج کیجئے، قربانی کیجئے، مسجد بنائیے، مدرسہ بنائیے، یتیموں کی پرورش کیجئے، بیواؤں کی خبرگیری کیجئے، بیماروں کی تیمارداری کیجئے، آپ کوئی بھی کام کیجئے لیکن آپ نیت نہیں کریں گے اور صحیح نیت نہیں ہوگی تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ بہت مختصر استعمال کیے لیکن معنی کے اعتبار سے یہ کس قدر وسیع ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین النصیحۃ، دین خیر خواہی کا نام ہے، یعنی دین کس کا نام ہے کہ آپ بھلائی کریں، خیر خواہی کریں۔ الفاظ کس قدر مختصر ہے لیکن اس میں حقوق العباد کی ساری چیزیں آ گئی، حقوق العباد کی ساری چیزیں آ گئی۔ اگر آپ باپ ہیں تو اپنے بیٹوں کے ساتھ، اگر آپ بھائی ہیں تو بہن کے ساتھ، اگر آپ شوہر ہیں تو بیوی کے ساتھ، اگر آپ امام ہیں تو مقتدیوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ آپ خیر خواہی کیجئے۔ تو الفاظ مختصر لیکن معنی کے اعتبار سے بہت وسیع ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ مجھے جوامع الکلیم عطا کیا گیا۔ اور دوسری چیز یہ ہے نصرت بالرعب، رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے، یعنی دشمن پر میرا ایک خوف ہے اور جب دشمن مجھے دیکھتا ہے تو اس کے اوپر میری ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی احلت لی الغنائم، میرے لیے غنیمت کے مال کو حلال قرار دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام گزرے ہیں ان کی شریعت میں غنیمت کا مال خود استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا، بلکہ اللہ رب العزت آگ بھیجتے تھے اور وہ آگ جو ہے مال غنیمت کو کھا جاتی تھی، جس کی وجہ سے یہ سمجھا جاتا تھا کہ اللہ رب العزت کے یہاں یہ مقبول ہو گیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال غنیمت کے استعمال کی اجازت دی گئی۔ چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا، میرے لیے زمین کو پاکی کا ذریعہ بنایا گیا اور مسجد بنایا گیا، یعنی اگر ہمارے پاس پانی نہ ہو یا پانی ہو لیکن کسی عذر کی وجہ سے ہم پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو تو ہم مٹی سے بھی تیمم کر سکتے ہیں اور مٹی سے بھی ہم پاکی حاصل کر سکتے ہیں، یہ بھی میری خصوصیت ہے۔ اور جہاں بھی ہم چاہیں پاک جگہ ہو تو ہم اللہ رب العزت کی عبادت کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی میری خصوصیت ہے۔ پانچویں چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام آتے تھے وہ کسی خاص علاقے کی طرف نبی بنا کر کے بھیجے جاتے تھے، کسی خاص قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے جاتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے پوری دنیا کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں سب کا رسول ہوں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اور آخری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی وختم بی النبیون، اور مجھ پر نبیوں کا خاتمہ کیا گیا، یعنی میں آخری نبی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیگر انبیاء کرام پر فضیلت کی ایک وجہ ہے۔ اسی طریقے سے در منصور میں ایک روایت ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے
تو فرشتے اس سے 3 سوال کرتے ہیں. پہلا سوال ہوتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، دوسرا سوال ہوتا ہے کہ تمہارا دین کیا ہے، اور تیسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو آخری نبی ہیں. تو فرشتے کہتے ہیں کہ تم نے سچ کہا، تم نے سچ کہا. اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں حاشر ہوں، اور میں عاقب ہوں. محمد اور احمد یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام ہیں. محمد نام آپ کے دادا نے رکھا اور احمد نام آپ کی والدہ نے رکھا. اور محمد کا مطلب ہوتا ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، اور احمد کا مطلب ہے جو سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہیں کیونکہ اس کائنات میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے. اور آپ احمد بھی ہیں کیونکہ اللہ رب العزت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر تعریف کی ہے کسی اور شخص نے اللہ رب العزت کی اتنی تعریف نہیں کی ہے. اور آپ نے فرمایا کہ میں عاقب ہوں. عاقب کا مطلب ہوتا ہے جو بعد میں آئے، یعنی میں سب سے بعد میں آنے والا ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا کہ میں ماحی ہوں، یعنی کفر و شرک اور باطل کو، ضلالت و گمراہی کو ختم کرنے والا ہوں. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال انبیاء کرام کے ساتھ ایسی ہے جیسے کوئی آدمی گھر بنائے اور بہت شاندار گھر بنائے، بہت عالیشان گھر بنائے، اور اس میں کیا کرے کہ دیوار میں ایک اینٹ چھوڑ دے، ایک اینٹ کو نہ لگائے. لوگ آئیں اور اس گھر کی تعریف کرتے ہیں، بھائی کس قدر عالیشان گھر ہے، کاش یہ اینٹ بھی لگا دی جاتی. جیسے یہ دیوار ہے، اس دیوار سے اگر ہم اس اینٹ کو ہٹا دیں گے تو یہ بھدا لگے گا، بدنما لگے گا. تو لوگ آتے ہیں، گھر کی تو تعریف کرتے ہیں کہ بہت عالیشان گھر ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ کاش یہ جو اینٹ ہے یہ اینٹ بھی یہاں پر لگا دی جاتی تو پھر گھر میں کوئی داغ نہیں رہتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال اس اینٹ کی سی ہے. انبیاء کرام آئے اور میں سب سے آخر میں آیا ہوں، یعنی میں وہ آخری اینٹ ہوں. اب جب میں آخری اینٹ ہوں تو اب اس کے بعد تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے، تو کسی نبی کی جگہ نہیں ہے. جیسے کہ گھر میں اب کسی اینٹ کی جگہ نہیں رہی، ایک ہی اینٹ لگانا باقی تھا. تو اسی طریقے سے نبوت کا جو سلسلہ ہے تو اس سلسلے میں بس ایک ہی نبی کا آنا باقی تھا، اور وہ آخری نبی ہوں. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میری امت میں 30 دجال ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، جبکہ سن لو کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور آخری نبی ہوں. تو اس حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں. تو اس طریقے سے آپ کو بے شمار احادیث مل جائیں گی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میں اللہ رب العزت کا آخری رسول ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سارے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن امت نے کبھی بھی کسی کو نبی نہیں مانا. بلکہ اگر امت کا کوئی فرد کسی سے یہ کہتا ہے کہ تم بینہ پیش کرو، علامت پیش کرو، دلیل پیش کرو، تو اس کے بھی ایمان میں شک ہے. اس لیے کہ گویا کہ تم یہ مان رہے ہو کہ ہاں ایسا نبی ہو سکتا ہے، اسی لیے تو تم کہہ رہے ہو کوئی نشانی پیش کرو، دلیل پیش کرو، تو اس کے بھی ایمان میں شک ہے. ہاں اگر اس کو لاجواب کرنے کے لیے اگر کوئی بینہ مانگے، دلیل مانگے، وہ اس کو لاجواب کرنے کے لیے، اس کو خاموش کرنے کے لیے، جیسے علماء کرام اگر کسی سے کہیں تو وہ مقصد اس کو خاموش کرنا ہوتا ہے. مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہاں یہ دلیل پیش کرے گا تو ہم مانیں گے، بلکہ مقصد ہوتا ہے اس کے دعویٰ کی تردید کرنا، اور وہ جو دلیل دے رہا ہے اس کو رد کرنا، یہ مقصد ہوتا ہے. تو ہر آدمی کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ کسی سے بھی کہہ دے کہ اگر تم نبی ہو تو دلیل پیش کرو، اس کے بھی ایمان میں شک ہو جائے گا. اس لیے دل کو صاف رکھ لیجئے اور اس بات پر یقین کر لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہے، نہ کوئی نبی آیا ہے اور نہ کبھی آئے گا. قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر کے بھیجے گئے ہیں. اب دنیا میں جو بھی
آئیں گے، جیسے کہ حضرت مہدی آئیں گے، حضرت عیسیٰ آئیں گے، تو یہ سب نبی بن کر کے نہیں آئیں گے، بلکہ یہ سب کے سب امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، لوگوں کی ہدایت کے لیے تشریف لائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حضرات مقتدی بن کر کے تشریف لائیں گے، ان کے امتی بن کر کے تشریف لائیں گے۔ تو یہ ہے عقیدہ ختم نبوت کا مطلب اور عقیدہ ختم نبوت کا مقام۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سبوں کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔